جب میں نے ہاسپٹل کے اس سرد کمرے میں اماں سے زبردستی کاغذات پر انگوٹھا لگوایا اور انہیں زہیب کے رحم و کرم پر چھوڑ کر پلٹا تو میرے دل میں ذرا برابر بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ اتار پھینکا ہے۔ میں نے زویا کو فون کیا اور خوشخبری سنائی کہ اب حویلی، دکانیں اور وہ تمام جائیداد قانونی طور پر میری ہو چکی ہیں جس کا خواب ہم نے شادی کے پہلے دن دیکھا تھا۔ زویا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس نے اسی وقت شہر کے مہنگے ترین ڈیزائنر کو بلایا تاکہ حویلی کو نئے سرے سے سجایا جا سکے، کیونکہ اس کے بقول اماں کی موجودگی نے اس گھر کی ہوا میں غربت بھر دی تھی۔ میں نے اماں کے کمرے کا سارا سامان، ان کی سلائی مشین، ان کے پرانے کپڑے اور وہ لکڑی کا صندوق جس سے ہمیشہ گلاب کی خوشبو آتی تھی، ایک کچرا چننے والے کو دے دیے۔ حالانکہ اماں ہمیشہ کہتی تھی اس صندوق میں ان کی یادیں ہیں اور کچھ امانتیں ہیں۔ دوسری طرف زہیب اماں کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کروا کر اس کچے مکان میں لے گیا جو ابا نے برسوں پہلے ایک دور افتادہ علاقے میں لیا تھا۔ وہ مکان کیا تھا؟ محض مٹی اور ٹوٹتی ہوئی اینٹوں کا ایک ڈھیر تھا۔ مجھے یاد ہے ایک بار زہیب نے مجھے فون کیا، اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی، بھائی یہاں نہ بجلی ہے نہ پانی کا انتظام ہے، چھت سے مٹی گرتی ہے، اماں کو بار بار دمے کا دورہ پڑتا ہے، خدا کے لیے ہمیں صرف 5,000 روپے دے دو تاکہ میں ایک چھوٹا سا واٹر پمپ لگوا سکوں۔ میں نے ہنس کر کہا تھا، زہیب تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تم ماں کی خدمت کرو گے، اب خدمت کرو اور مزے لو، میرے پاس فضول کاموں کے لیے نہ وقت ہے نہ پیسہ۔ میں نے فون کاٹ دیا اور زویا کے ساتھ ایک عالی شان پارٹی میں چلا گیا جہاں میں نے رات کو ہی لاکھوں روپے اڑا دیے تھے۔ وقت گزرتا گیا، میں اپنے دولت کے نشے میں اتنا اندھا ہو گیا کہ میں نے ماں کی خیریت پوچھنا بھی کبھی گوارا نہیں کیا تھا۔ مجھے خبر ملی کہ زہیب دن بھر مزدوری کرتا ہے اور رات بھر اس بنجر زمین کو اپنے ہاتھوں سے کھودتا ہے، کیونکہ اماں نے اسے کہا تھا کہ اس زمین کی مٹی میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ میں محفلوں میں اس کا مذاق اڑاتا کہ میرا بھائی پاگل ہو گیا ہے، مٹی سے سونا نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ زویا اکثر کہتی، شہریار اچھا ہوا تم نے ان منحوسوں کو الگ کر دیا، دیکھو آج ہم کتنے کامیاب ہیں۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ کامیابی صرف بینک بیلنس اور بڑی گاڑیوں کا نام ہے۔ میں نے حویلی کے باہر ایک بڑا بورڈ لگوا دیا جس پر لکھا تھا شہریار ولا، اور وہاں پرانے رشتہ داروں کا داخلہ ممنوع کر دیا تھا۔ لیکن قدرت کا اپنا ایک خاموش نظام ہوتا ہے جو تب حرکت میں آتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ ناقابل شکست ہو چکا ہے۔ میرا کاروبار میں اچانک کچھ ایسی تبدیلیاں آنے لگی جن کا میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ جس فیکٹری سے مجھے سب سے زیادہ منافع ہوتا تھا وہاں اچانک سے آگ لگ گئی اور کروڑوں کا مال راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ میں نے سوچا کہ میرے پاس ابھی بہت جائیداد ہے، میں اسے سنبھال لوں گا، لیکن زویا کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ اب وہ گھنٹوں گھنٹوں غائب رہنے لگی اور جب میں اس سے پیسوں کا ذکر کرتا تو وہ جھگڑا شروع کر دیتی۔ مجھے یاد ہے وہ دن جب میں نے ایک نئی ڈیل کے لیے کچھ کاغذات ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے الماری سے ایک فائل ملی جس پر زویا نے بڑی مہارت سے میرے سائن لے کر رکھے تھے۔ اس وقت مجھے ذرا سا شک ہوا، لیکن میں وہم سمجھ کر میں نے سر جھٹک دیا، کیونکہ میں ابھی بھی اس کے جادو میں تھا، اس سے محبت کرتا تھا، اس پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ ادھر زہیب کی محنت رنگ لا رہی تھی۔ مجھے خبر مل رہی تھی کہ اس نے اس بنجر زمین پر سبزیاں اگانا شروع کر دی تھی اور اب اس کے گھر کے حالات بدل رہے تھے۔ اماں کی صحت بھی اللہ کے فضل سے بہتر ہونے لگی تھی، لیکن میرے اندر کا حسد اب بھی باقی تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ وہاں خوش ہے نا تو میں اسے وہاں سے بھی نکلوا دوں گا، کیونکہ وہ زمین اب بھی کاغذات میں میرے نام پر تھی۔ میں نے ایک وکیل سے بات کی تاکہ اس کچے مکان پر بھی قبضہ کر سکوں۔ میں اتنا بڑا جانور بن گیا تھا کہ جس بھائی نے میری خاطر اپنی جوانی مٹی میں ملا دی تھی میں اس سے اس کی چھت بھی چھیننا چاہتا تھا۔ لیکن وکیل نے جو خبر مجھے سنائی اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اس نے بتایا کہ وہ زمین جس پر میں قبضہ کرنا چاہتا ہوں وہ اصل میں کبھی میری تھی ہی نہیں، بلکہ ابا نے اسے ایک ٹرسٹ کے نام کر رکھا تھا جس کا وارث صرف وہی بیٹا بن سکتا تھا جو ماں کی آخری وقت تک خدمت کرے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن میں اب بھی نہیں سمجھا تھا کہ یہ تو صرف میری بربادی کا آغاز ہے۔ جب میں نے وکیل سے یہ سنا کہ وہ کچا مکان میرے قبضے میں نہیں آ سکتا تو میرا غصہ جنون کی حد تک پہنچ گیا۔ میں نے سوچا کہ جس ماں کو میں نے دھتکار دیا اس نے میرے ساتھ یہ چال چلی ہے کہ مجھے بہترین جائیداد تو دے دی لیکن اس کچی زمین کا وارث بننے سے روک دیا۔ میں نے اسی رات زویا کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا کہ میں زہیب کو وہاں سے ذلیل کر کے نکالوں گا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے وہ ایک تپتی ہوئی دوپہر تھی جب میں اپنی چمکتی ہوئی گاڑی میں اس کچے مکان کی طرف آیا تھا۔
میرا مقصد اماں کی خیریت پوچھنا نہیں تھا، بلکہ ان کو یہ دکھانا تھا کہ دیکھو تمہارا فرمانبردار بیٹا تو مٹی میں اڑ رہا ہے اور میں آسمانوں پر اڑ رہا ہوں۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں کی حالت دیکھ کر مجھے اپنی جیت کا بہت احساس ہوا۔ ٹوٹا ہوا گیٹ، دیواروں سے گرتی ہوئی مٹی اور صحن میں لگا وہ ایک پرانا نیم کا درخت جس کے سائے میں اماں ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی پرانی تسبیح تھی اور وہ آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہی تھی۔ مجھے ماں پر بھی غصہ تھا اور زہیب پر بھی۔ زہیب صحن کے ایک کونے میں زمین کھود رہا تھا، اس کا بدن پسینے سے شرابور تھا، اس کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ رک گیا، اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ شکوہ، بس ایک عجیب سی تھکن تھی۔ میں نے گاڑی سے اترتے ہی زوردار کہکا لگایا اور کہا، کیوں زہیب، کیسا لگ رہا ہے اس جہنم میں رہ کر؟ اماں دیکھ لو اپنے لاڈلے کا حال، اگر میرے قدموں میں رہتی تو آج اے سی والے کمرے میں ہوتی، لیکن آپ کو تو اس مٹی کی محبت لے ڈوبی۔ اماں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، ان کی نظروں میں وہ جلال تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے دھیمی مگر پر اثر آواز میں کہا، شہریار، یہ مٹی مجھے تم سے زیادہ سکون دیتی ہے۔ یہاں مجھے وہ دھوکہ نہیں ملتا جو تمہارے محلوں کی دیواروں سے ٹپکتا ہے۔ میں غصے سے تلملا اٹھا۔ میں نے زہیب کی کھدی ہوئی زمین کو مٹی کو اپنے پیروں سے روندنا شروع کر دیا اور چلانے لگا، یہ زمین بھی میں تم سے چھین لوں گا، میں یہاں بلڈوزر چلوا دوں گا، تم دیکھ لینا۔ اس دن میں نے تمام حدیں پار کر دی۔ میں نے زہیب کے ہاتھ سے وہ کدال چھین کر دور پھینک دی اور اسے دھکا دے کر گرا دیا تھا۔ مریم جو کہ زہیب کی بیوی تھی کچن سے باہر نکلی تو میں نے اسے بھی بہت ساری باتیں سنائی اور اماں کی وہ تسبیح ان کے ہاتھ سے چھین کر صحن کے گندے نالے میں پھینک دی تھی۔ اماں کی آنکھ سے جو آنسو نکلا تھا وہ شاید عرش تک پہنچ گیا، لیکن میں اپنے طاقت کے نشے میں اتنا چور تھا۔ میں گھر واپس آیا اور زویا کو بتانے لگا۔ جب میں نے زویا کو بتایا وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، اب ہوئی نا مردوں والی بات، ان لوگوں کا جینا حرام کر دو۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ جس دن میں نے ماں کی تسبیح پھینکی تھی اسی دن میری بربادی کا پروانہ لکھا جا چکا تھا۔ اگلے ہی ہفتے سے میرے کاروبار میں وہ طوفان آیا جس کی میں نے خواب میں بھی توقع نہیں کی تھی۔ میری فیکٹری میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگی اور انشورنس کمپنی نے یہ کہہ کر کلیم مسترد کر دیا کہ یہ ایک اندرونی سازش ہے۔ میرے بینک اکاؤنٹ منجمد ہونا شروع ہو گئے کیونکہ ایک پرانے کیس میں میرے خلاف وارنٹ نکل آئے تھے۔ میں بہت پریشان تھا۔ میں چاہتا تھا کہ زویا میرا ساتھ دے، مجھے حوصلہ دے، لیکن اس کا رویہ بھی اب بدل چکا تھا۔ اب وہ اکثر اپنے بھائی کے ساتھ باہر ادھر ادھر گھومتی رہتی اور جب میں گھر آتا تو مجھے نوکروں سے بھی بدتر سمجھتی، مجھ سے بدتمیزی کرتی۔ ایک رات جب میں گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حویلی کا تو نقشہ ہی بدلا ہوا تھا، وہاں کچھ لوگ موجود تھے۔ میں نے زویا سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو اس نے نہایت سرد مہری سے ایک فائل میری طرف اچھالی، کہنے لگی، شہریار، یہ وہ پیپرز ہیں جن پر تم نے کبھی نشے کی حالت میں یا خوشی میں سائن کر دیے تھے۔ یہ حویلی، یہ گاڑیاں اور یہ تمام کاروبار اب قانونی طور پر میرے بھائی کے نام ہو چکے ہیں۔ تم اس گھر میں اب صرف ایک کرایہ دار کی حیثیت سے رہ سکتے ہو، وہ بھی جب تک میں چاہوں۔ یہ سننا تھا کہ میرا دماغ سن ہو گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جس عورت کے لیے میں نے اپنی ماں کو سڑک پر لا پھینکا تھا اس نے مجھے ایک ہی جھٹکے میں سڑک پر لا کھڑا کر دیا۔ میں نے زویا کے آگے ہاتھ جوڑے، اس کے پاؤں پکڑے، اس کی محبت کی دہائی دی، لیکن اس نے کہکا لگا کر کہا، کیسی محبت شہریار؟ جو اپنی ماں کا نہ ہوا وہ میرا کیا ہوگا؟ میں نے تو تمہیں تمہاری دولت سے محبت کی تھی، تم سے محبت نہیں کی تھی، اور اب وہ دولت میرے پاس ہے۔ اس نے سیکیورٹی گارڈ کو اشارہ کیا اور انہوں نے مجھے گھسیٹتے ہوئے اس حویلی سے باہر نکال دیا جس کی تعمیر میں میری ماں کا خون پسینہ شامل تھا۔ میں رات بھر سڑکوں پر پڑا رہا۔ بارش ہو رہی تھی اور میں اسی کیچڑ میں لیٹا ہوا تھا جہاں کبھی میں نے اپنی ماں کو گرایا تھا۔ مجھے وہ تمام مناظر فلم کی طرح یاد آنے لگے، وہ ماں کا تڑپنا، زہیب کی خاموش بددعا اور وہ کچا مکان۔ میرے پاس اب 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ میرے مہنگے کپڑے پھٹ چکے تھے اور بھوک سے میرا برا حال تھا۔ میں کئی دن شہر کے مختلف علاقوں میں بھٹکتا رہا، کوڑے کے ڈھیر سے روٹی تک کے ٹکڑے تک اٹھا کر کھائے تھے، اور تب مجھے احساس ہوا تھا کہ بھوک اور ذلت آخر ہوتی کیا ہے۔ آخرکار جب میری ہمت جواب دے گئی تو میرے قدم خود بخود اسی کچے مکان کی طرف اٹھنے لگے جس کا میں نے کبھی مذاق اڑایا تھا۔ میں میلوں پیدل چل کر وہاں پہنچا، میرے پیروں سے خون نکل رہا تھا، میرا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ جب میں اس گلی کے موڑ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ کچا مکان اب ویسا نہیں رہا تھا۔ وہاں بجلی کے بلب روشن تھے، دیواریں نئی ہو چکی تھی اور فضا میں ایک عجیب سی خوشبو تھی۔ میں ہمت کی، دروازے تک پہنچا اور گر پڑا۔ میں نے زور سے پکارا، زہیب، مجھے معاف کر دو، اماں، مجھے معاف کر دو۔
دروازہ کھلا، سامنے زہیب کھڑا تھا۔ اس نے جب مجھے اس حال میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے مجھے سہارا دیا، سہارا دے کر اٹھایا، لیکن میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میں نے کہا، بھائی میں نے تمہارے ساتھ اماں کے ساتھ بہت برا کیا، اب مجھے یہاں سے مت نکالنا، میں تمہارا غلام بن کر رہوں گا۔ اسی لمحے اماں کمرے سے باہر نکلی، ان کے چہرے پر وہی پرانا سکون تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ پھیلا دیے کہ میرا شہریار آ گیا۔ میں جانتی تھی کہ میرا بیٹا ایک دن ضرور آئے گا۔ میں ماں کے قدموں میں گر کر اپنی روح کو دھونے لگا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ جس زمین کو میں حقیر سمجھتا تھا اس نے زہیب کے لیے کیا کیا معجزے چھپا رکھے تھے، اور ابھی میرا اصل امتحان تو باقی تھا۔ جب اماں نے اپنی باہیں پھیلائیں اور مجھے اپنے سینے سے لگایا تو مجھے محسوس ہوا جیسے میرے وجود پر جمی برسوں کی غلاظت ایک لمحے میں دھل گئی ہو۔ میں ان کے قدموں میں پڑا ہچکیاں لے رہا تھا اور وہ میرے گندے اور بکھرے بالوں میں اپنے ممتا بھرے ہاتھ پھیر رہی تھی، جیسے وہ بھول گئی ہوں کہ اسی بیٹے نے انہیں کیچڑ میں دھکا دیا تھا۔ زہیب نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور اندر اسی کمرے میں لے گیا جہاں مٹی کی دیواروں پر سفیدی آ چکی تھی اور فضا میں سندل کی بھینی بھینی خوشبو رچی بسی تھی۔ وہاں بیٹھ کر مجھے معلوم ہوا کہ جس وقت میں اپنی عیاشیوں میں غرق تھا، زہیب نے اس بنجر زمین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ وہ مجھے بتانے لگا کہ جس دن تم نے مجھ سے کدال چھین کر پھینکی تھی، میں بہت رویا تھا، میں بڑا دکھی تھا۔ اس رات مجھے خواب میں ابا ملے تھے جنہوں نے اشارہ کیا تھا کہ اس زمین کے وسط میں جو نیم کا پرانا درخت ہے، اس کی جڑوں کے پاس ایک قدیم کنواں ہے جو وقت کی دھول میں دب چکا ہے۔ پھر میں نے 30 دن تک اکیلے اس جگہ کی کھدائی کی، یہاں تک کہ میرے ہاتھوں سے خون رسنے لگا، اور ایک معجزہ ہوا کہ اس خشک زمین سے میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹا جس نے پورے علاقے کی پیاس بجھا دی۔ اس پانی میں اللہ نے ایسی شفا رکھی تھی کہ دور دور سے لوگ اپنی بیماریاں لے کر آنے لگے، اور زہیب نے کبھی بھی کسی سے ایک پیسہ تک نہ لیا۔ اسی دوران حکومت نے اس علاقے سے ایک بڑی شاہراہ گزارنے کا فیصلہ کیا، اور زہیب کی اس بنجر زمین کی قیمت راتوں رات کروڑوں میں بدل گئی۔ لیکن زہیب نے وہ زمین بیچنے کی بجائے وہاں ایک چھوٹا سا شفا خانہ اور مسافر خانہ تعمیر کرا دیا، جہاں سینکڑوں غریبوں کو چھت اور کھانا مل رہا ہے۔ یہ سن کر میرا سر شرم سے جھک گیا کہ جسے میں مٹی سمر رہا تھا وہ تو قدرت کا انعام تھا، جس کا حقدار صرف زہیب جیسا صابر انسان اور فرما بردار بیٹا ہی ہو سکتا تھا۔ اگلے چند ماہ میری زندگی کے کٹھن ترین مگر سب سے خوبصورت ماہ تھے۔ میں نے زہیب کے ساتھ مل کر اس مسافر خانے میں نوکروں کی طرح کام کرنا شروع کیا۔ میں جو کبھی گاڑی سے اتر کر زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تھا، اب غریبوں کے جوتے سیدھے کرتا تھا اور ان کے برتن دھوتا تھا۔ اماں دور بیٹھی مجھے دیکھ کر مسکراتی اور مجھے لگتا کہ میری توبہ قبول ہو رہی ہے۔ اسی دوران ایک دن شہر سے خبر آئی کہ زویا کا انجام بہت بھیانک ہوا ہے۔ اس کے بھائی نے اسے دھوکہ دے دیا ہے، اس تمام جائیداد سے بھی بے دخل کر دیا ہے جو اس نے مجھ سے چھینی تھی۔ اب وہ ایک کرائے کے چھوٹے سے مکان میں ایک مایوسی کی زندگی گزار رہی ہے، اور اسے وہیں دمہ کی بیماری بھی لاحق ہو گئی ہے جو کبھی اماں کو تھی۔ زہیب نے جب یہ سنا تو اس نے مجھ سے کہا، بھائی وہ ہماری بھابھی رہی ہے، اسے یہاں لے آؤ، ہم اس کا علاج کریں گے۔ میں حیران رہ گیا کہ اس کا دل کتنا بڑا ہے۔ میں خود شہر گیا اور زویا کو اس حال میں پایا کہ وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور معافی مانگنے لگی اور میرے پیروں میں گر گئی۔ میں اسے کچے مکان میں جو ایک بڑی بستی بن چکا تھا وہاں لے آیا، جہاں اماں نے بھی اسے معاف کر دیا۔ زویا نے جب اماں کے پاؤں دھوئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں رک رہے تھے۔ قدرت کا انصاف مکمل ہو چکا تھا۔ ہم لوگ جو محلوں میں رہ کر سکون تلاش کر رہے تھے وہ سڑکوں پر آ گئے، اور جنہوں نے مٹی میں سکون ڈھونڈا اللہ نے انہیں دونوں جہانوں کی بادشاہی دے دی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف تھا۔ وہ کچا مکان ایک عظیم الشان ماں کے گھر میں بدل چکا تھا، جہاں کوئی یتیم ہو یا بیوہ، کوئی بھوکا ہو یا بیمار، اسے مٹی کی وہی خوشبو اور ممتا کی وہی ٹھنڈک ملتی ہے جو زہیب اور اماں کی مرہون منت ہے۔ میں آج بھی شام کو اسی نیم کے درخت کے نیچے بیٹھتا ہوں جہاں میں نے اپنی ماں کی تسبیح نالے میں پھینکی تھی۔ اب وہاں ایک صاف پانی کا تالاب ہے، اور میں ہر آنے والے کو یہی بتاتا ہوں کہ اپنی ماں کو کبھی بوجھ مت سمجھنا، کیونکہ ماں وہ ہستی ہے جس کے پاؤں کی مٹی میں بھی اللہ نے جنت کے خزانے چھپا رکھے ہیں۔ وراثت میں ملنے والے بنگلے، گاڑیاں تو محض مٹی کا ڈھیر ہیں، اصل جائیداد تو وہ دعائیں ہیں جو انسان کو عرش تک لے جاتی ہیں۔ میری زندگی اب ان غریبوں کی خدمت کے لیے وقف ہے، اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر کے دوبارہ انسان بنایا۔
زہیب میرا چھوٹا بھائی نہیں بلکہ میرا مرشد بن گیا ہے، جس نے مجھے سکھایا ہے کہ مٹی سے سونا کیسے بناتے ہیں۔ اب اس بستی میں ہر طرف ہریالی ہے، ماں کی تسبیح کی آواز فضا میں بہت سکون بخش دیتی ہے، جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی محل نہیں کر سکتا۔ سچ تو یہ ہے کہ جس گھر میں ماں کی قدر ہو وہاں فاقوں میں بھی بادشاہی کا مزہ آتا ہے۔ سٹوری اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ باقی میری دعا ہے دلی کہ اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو ان کے سر پر سلامت رکھے تاکہ ان کی دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں۔